الحمد لله شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من جوامع الكلم وجواهر الحكم. وصل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ونعلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذی وقار سامعین، حاضرین محترم، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیان کی نیت سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر نہیں ہوا، صرف حاضری لگوانا چاہتا ہوں اور جتنی دیر تک یہ آپ کی بجلی کا سسٹم جو ہے، لاؤڈ سپیکر، یہ سمجھ لیں کہ وقت گزارنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا مجھے بٹھایا گیا ہے. تو بہرحال کوشش کروں گا کہ یہ وقت گزاری بھی اچھے انداز میں ہو جائے. توجہ میری طرف. وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، آپ انہیں اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ کی توجہ میری طرف ہو. 3 چیزیں توجہ ہے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں رب کائنات نے امت مسلمہ کو بڑی عظیم عطا کی ہیں. ان 3 چیزوں میں پہلی چیز مذہب اسلام ہے، دوسری چیز قرآن، اور تیسری صاحب قرآن. توجہ ہے میری طرف. ہمارے یہ تبلیغی بھائی ایک جملہ اکثر بولتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. یہیں سے بات شروع کرتے ہیں نا. اسلام کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے. اسلام جو ہمارا مذہب ہے، رب کائنات نے ہمیں یہ ایسا مذہب عطا کیا، ایسا دین عطا کیا کہ اس جیسا دین اللہ نے پہلے نہ کسی نبی کو عطا کیا، نہ اس جیسا دین کسی امت کو ملا. اور بحیثیت مذہب جو دین رب کائنات نے ہمیں عطا کیا، اللہ کے دربار میں اس کی اہمیت، وقت کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے نصرانیت یہ آفاقی دین تھا،
یہودیت یہ آسمانی مذہب تھا، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے نصرانیت کے لیے، یہودیت کے لیے، ان کے دین اور مذہب کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامل اور مکمل ہیں۔ دین اسلام، توجہ میری طرف بھائی، میری طرف یار، میری طرف۔ دین اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہیں ایک ایسا کامل مکمل دین عطا کیا ہے کہ جس جیسا دین، جس جیسی شریعت، اس جیسے احکامات پہلی امتوں اور نبیوں کو نہیں دیے گئے، اور جب تمہیں ایک کامل اور مکمل چیز میں نے عطا کر دی ہے تو اب تقاضا یہ ہے کہ اس کامل اور مکمل چیز کو چھوڑ کر ادھر ادھر نظر نہیں کرنی، کسی اور چیز میں نجات نہیں سمجھنی، کسی اور چیز میں کامیابی نہیں سمجھنی۔ ہاں، رب ذوالجلال نے اور فرما دیا کہ اگر تم میری مکمل دی ہوئی شریعت، دین اور مذہب کو چھوڑ کر کسی اور طرف دھیان دو گے، نظر کرو گے، اور تمہاری یہ چاہت اور کوشش ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو اپنا کر کامیاب ہو جائیں، رب فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ایسا بندہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور شریعت، کوئی اور دین میرے دربار میں لے کر حاضر ہوگا، میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، صاحب قرآن۔ صاحب قرآن سے مراد امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور رب کائنات نے جو نبی ہمیں عطا کیا، اس نبی کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، جس کی امامت میں رب کائنات نے 1,24,000 نبیوں کو کھڑا کر دیا، وہ ہمیں ایسا نبی رب ذوالجلال نے عطا کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میں رب اپنی خدائی میں، اپنی ربوبیت میں یکتا ہوں، تو اپنی مصطفائی میں یکتا ہے، میرا جیسا رب کوئی نہیں، تیرے جیسا مصطفیٰ اور نبی کوئی نہیں ہے۔ اب جو بندہ میرے در کے علاوہ کہیں اور سجدہ کرے گا، وہ بندہ جو تیری شریعت کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور مذہب اور کسی اور شریعت کو اپنا کر میرے دربار میں آئے گا، رب فرماتے ہیں ایسے بندے کا ٹھکانہ اعدت للکافرین، میں نے ایسے منکروں کے لیے، ایسے بے ایمانوں کے لیے، میں نے ایسے نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائی، رب نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کی نبوت، رسالت ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، قبیلے کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ایک جزیرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رب فرماتے ہیں اے میرے حبیب الحمدللہ رب العالمین، جس طرح میں تمام جہانوں کا رب ہوں، میرے حبیب اسی طرح تو تمام جہانوں کا نبی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تیسری چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا، جس کا دیکھنا، اور یہاں تک محبت اور عقیدت سے جسے ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے۔ ابھی میرے بھائی اپنے اشعار جو پڑھ رہے تھے نا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کتابوں میں منفرد، کوئی کتاب اس کی فصاحت کا، بلاغت کا، اس کے مضامین کا، اس کے متن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ رب ذوالجلال نے خود کہہ دیا ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
ہو دنیا والوں، اے مشرکین مکہ، او عرب کے رہنے والوں، تم تو انسان ہو کر یہ کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جاؤ، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ چیلنج ہے کہ تم نہیں بلکہ تم اپنے ساتھ ایک اور مخلوق جسے جنات کہا جاتا ہے ان کو بھی ملا لو، اور پھر وہی نہیں، تمہارے وہ معبود جنہیں تم عبادت کے لائق سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، بلاؤ ان اپنے مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو، آئے میرے قرآن کا مقابلہ کریں۔ رب فرماتے ہیں ایک پارہ نہیں، دو پارے نہیں، بلکہ میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں پہلے رب نے فرمایا کہ چند صورتیں لے آؤ، جب اس سے عاجز آئے اللہ نے شرمندہ کرتے ہوئے نے فرمایا کہ صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی سی صورت ہی قرآن کے مقابلے میں بنا کر لے آؤ۔ میرے بھائی، ایسی کتاب اللہ نے ہمیں بطور دستور عطا کی ہے، اور یہ کتاب، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، توجہ ہے میری طرف، قرآن کتاب بعد میں ہے، قرآن کیا کہا میں نے؟ کتاب بعد میں ہے، یہ کلام اللہ پہلے ہے، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، کلام مخلوق نہیں ہوتا، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اب قرآن کریم یہ صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح رب ذوالجلال کی ذات پر زوال نہیں، اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی زوال نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی زوال نہیں ہے۔ کتنے بدبخت آئے اس دنیا میں، کتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عاقبت خراب کی، قرآن کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کہ کسی طرح مسلمانوں کا اور قرآن کا رشتہ توڑ دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائی، اگر یہ کتاب ہوتی، اس پر حاشیے چڑھا دیے جاتے، اس کے مضمون بدل دیے جاتے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت سارے بد کلاموں نے اپنی مرضی کے اس پر حاشیے چڑھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات جس طرح رب ذوالجلال کی منشا ہے وہ اسی طرح اس دنیا کے اندر قائم رہے گی۔ اس لیے قرآن جس طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس طرح جبرائیل وہاں سے لے کر پیغمبر علیہ السلام کے دل اقدس پر، قلب اطہر پر لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل نے لا کر نازل کیا، اور رب نے فرما دیا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ۔ اے میرے حبیب، بلکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ مطلب اور مفہوم سمجھایا کہ اے میرے حبیب، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس قرآن کو مٹانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کو بدلنے کے لیے، اس کے الفاظ کو بدلنے کے لیے بہت سارے بدبخت کوششیں کریں گے، لیکن میرے حبیب یاد رکھنا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس کو جمع کر کے رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں رب کائنات نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ ان جیسی نعمتیں، ان جیسے انعامات، احسانات رب کریم نے کسی امت کو، کسی نبی کو پہلے نہیں دیے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں
बासआदत रातों में उम्मत मुसलमा को इन्हीं जज्बात को उभारा जाता है, जगाया जाता है। क्या लोगों, कहाँ जा रहे हो तुम? आओ अपने नबी के दामन के साथ वाबस्ता हो जाओ, आओ कुरान के दामन में आ जाओ, आओ उस चीज़ की तरफ आओ कि जिसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस दीन और मज़हब की तरफ आओ कि जिस दीन और मज़हब के ऊपर कामयाबी का कल क़यामत के दिन जो है ना वो मदार है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान, ये साहिब कुरान और ये मज़हब इस्लाम, ये तीन चीज़ें हमारी कामयाबी का ज़रिया हैं, हमारी कामयाबी का मदार इन तीन चीज़ों की इत्तिबा के अंदर है। अगर हम ये कहें कि हम कुरान को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दीन के अहकामात जो है ना ये बड़े मुतशद्दिद हैं, बड़े सख्त हैं, हम इनके अंदर तरमीम चाहते हैं, ना मेरे भाई, वो वही बात होगी कि जिस तरह ईमानियात है, ईमानियात में से अगर एक बंदा 6 को मानता है, 1 को नहीं मानता, 5 को मानता है, 2 को नहीं मानता, जिस तरह वहाँ पे वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, इसी तरह यहाँ पर भी किसी किस्म का ज़हन के अंदर कोई तरद्दुद, कोई शक हुआ तो मेरे भाइयों हमारी कामयाबी वो मशकूक हो जाएगी। इसलिए तहे दिल के साथ, खुलूसे दिल के साथ, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इन दोनों चीज़ों के साथ कुरान के साथ अपने दामन को वाबस्ता करो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाओ और मज़हब इस्लाम को एक मुकम्मल, कामिल और अकमल तरीन दीन होने के नाते इसे अपनाओ। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारी तिजारत, हमारी माशरत, हमारी माईशत, हमारी गुफ्तगू, ये सारी की सारी चीज़ें जब कोई इस्लाम के मुताबिक होंगी तो खुदा की कसम इससे भी बढ़कर कहता हूँ कि हमारा वाशरूम के अंदर जाना ये भी हमारे लिए जो है ना वो इबादत के खाता में लिखा जाएगा। और अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे तो मेरे भाई, मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाला इंसान जो है ना फिर वो शुतरे बेमुहार होता है कि वो आज किसी के घर है, कल किसी के घर होगा, आज उसका ठिकाना यहाँ पे है, कल उसका ठिकाना कहीं और होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाने की कोशिश करें, अपने आप को कुरान के साथ, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले को, अपने गाँव को कुरान के साथ वाबस्ता करें। खुदा की कसम वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। आज भी वो अल्लामा इकबाल वाली बात है, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं आसमां से कतारन दर कतार। अब भी आज हम अपने आप को एक सच्चा और पक्का मुसलमान बना लें तो अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा आज भी उसी तरह कायम है। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की, कुरान की तिलावत की और अपने दीन और मज़हब पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।